الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ وعترتہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ امیر ملت کا فیضان پاکستان پاکستان۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی معاشرتی اصلاح کا قومی فریضہ انجام دینے والی شخصیات میں حضرت امیر ملت حافظ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری قدس سرہ کی ذات ستودہ صفات کی کئی لحاظ سے ممتاز اور منفرد ہے۔ آپ بیک وقت میدان شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت، ادب اور سیاست کے شاہ سوار اور قومی و ملی کارنامے انجام دینے میں عدیم النظیر تھے۔ ارشاد و تبلیغ کے علاوہ آپ کی ہندوستان کے سیاسی حالات پر بھی عمیق نظر تھی۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے سماجی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، قانونی، مذہبی حقوق کے اصول کے لیے چلائی جانے والی کوئی تاریخ بھی ایسی نہ تھی جس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیا ہو یا ایسی تحریکوں کی سرپرستی اور رہنمائی نہ کی ہو۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علماء و مشائخ کے قدسی گروہ نے ہر دور میں اپنی اوقات کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ علماء مشائخ کہ قدسی گروہ نے ہر دور میں حق و صداقت کا ساتھ دے کر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس حق گوئی اور بے باکی کی پاداش میں کبھی دار و سن کو چمنا پڑا اور کبھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ کبھی غیروں نے سد راہ بن کر ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور کبھی اپنوں نے ہی حد کی آگ میں جل کر انہیں ذلیل اور خوار کرنے کی قسم کھائی۔ حسد کی آگ میں جل کر انہیں ذلیل اور خوار کرنے کی قسم کھائی، مگر قافلہ حق اپنی منزل کی جانب جادہ پیما رہا اور مخالفین اس کی گرد راہ کو بھی نہ پا سکے۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا تعلق بھی اس قدسی گروہ سے تھا۔ آپ 1834 عیسوی میں علی پور سیدہ شریف ضلع سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت پیر سید کریم شاہ صاحب تھا، جو خود بھی عارف باللہ تھے اور ولی کامل تھے، اور انہوں نے اس ہونہار بیٹے کی تعلیم و تربیت کا خاطر خواہ بندوبست کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ بچپن سے ہی آپ کی پیشانی پر نور ولایت ظاہر ہوتا تھا اور مجددانہ بزرگی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ نے نامور اساتذہ عصر سے، یعنی اس دور کے اساتذہ سے کتب معقول و منقول، تفسیر، فقہ، کلام، میراث، منطق اور حدیث کی تعلیم حاصل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام علوم و فنون کے جامع اور تبحر علمی میں یگانہ روزگار تھے۔ خصوصاً حفظ حدیث کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ نے بطور تحدیث نعمت فرمایا کہ مجھے 10,000 احادیث بما اسناد یاد ہیں۔ حضرت امیر ملت کو ذہن و قاد طبع سلیم اور عقل کامل فطری طور پر عطا ہوئی تھی، چنانچہ آپ حفظ میں امام ذہبی اور ضبط میں حافظ ابن حجر عسقلانی کے ہم پلہ تھے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 38 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے اور آپ کا شجر نسب 118 واسطوں سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک پہنچتا ہے، تقریباً 118 واسطوں سے۔ علوم ظاہری کے بعد آپ فیوض باطنی کی طرف متوجہ ہوئے تو امام کاملین قطب زمان بابا جی فقیر محمد چوراہی قدس سرہ العزیز کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہو کر اسی وقت خرقہ خلافت سے نوازے گئے۔ اس پر مریدین نے اعتراض کیا تو حضرت بابا جی نے فرمایا، جماعت علی تو چراغ بھی ساتھ لایا تھا، تیل بتی اور دیا سرائی بھی اس کے پاس موجود تھی، میں نے تو صرف اس کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے افغانستان سے راس کماری اور کشمیر سے مدراس اور برما سے ایران تک تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔
اور لاتعداد افراد کو راہ ہدایت دکھائی اور لاکھوں غیر مسلموں کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ من جانب اللہ مجدد دوران کے مرتبے پر فائز اور تجدید و احیاء دین کے لیے معمور من اللہ تھے۔ آپ 14ویں صدی کے مصلح اور مجدد تھے۔ آپ نے مسلسل طول و طویل اور دور دراز مقامات پر پہنچ کر ہر قسم کے مسائل برداشت کر کے اپنی شبانہ روز محنت اور ریاضت سے دین حق کی تجدید فرمائی اور ارکان اور شاعر اسلام کا احیاء فرمایا۔ جب برصغیر میں مسلمانوں میں دین متین کی صحیح روح مفقود ہونے لگی تھی تو آپ نے تجدید دین متین اور احیاء مذہب مستقیم کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جا بجا دینی مدارس، مساجد، سرائیں، رفاعی ادارے، علاج معالجے کے لیے ہسپتال تعمیر کرائی۔ 1850 عیسوی میں لاہور میں انجمن نعمانیہ کی بنیاد رکھی اور 1901 میں انجمن خدام و صوفیہ کی بنیاد رکھی۔ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے سلسلے میں چندہ جمع کرنے کی مہم شروع ہوئی تو لاہور کے ایک عظیم الشان جلسے کی صدارت فرماتے ہوئے نواب وقار الملک نے اپنی ٹوپی اتار کر آپ کے قدموں میں رکھ دی اور درخواست کی کہ حضرت مسلم یونیورسٹی کا قیام مسلمانوں کی آن کا مسئلہ ہے اور آپ کی امداد کے بغیر یونیورسٹی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ نواب صاحب آپ وعدہ کریں کہ یونیورسٹی میں دینی اور اسلامی تعلیم لازمی ہوگی اور طلباء کے نماز کی پابندی لازمی ہوگی اور نمازوں کی ادائیگی کے لیے یونیورسٹی میں مسجد ہوگی تو میں ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ نواب صاحب نے اسی وقت وعدہ کیا کہ حضرت آپ کی تمام شرائط ہمیں منظور ہیں تو آپ نے اسی وقت 3 لاکھ روپے نقد اپنی طرف سے عنایت فرمائے اور تمام مریدین متوسلین کو حکم فرمایا کہ وہ یونیورسٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ تو آپ کی اپیل پر لاکھوں لوگوں نے لاکھوں کے حساب سے فنڈ جمع کرایا۔ بعد میں تمام عمر آپ یونیورسٹی کی مدد اور سرپرستی فرماتے رہے۔ 1910 میں آپ نے حجاج کی سہولت اور آمد و رفت کے لیے جدہ سے مدینہ منورہ تک حجاز ریلوے لائن کا منصوبہ پیش کیا تو سلطان عبدالحمید خان خلیفہ وقت نے اسے بہت سراہا تو حضرت امیر ملت نے اسی وقت اپنی جیب خاص سے 6 لاکھ روپے کی گراں قدر رقم مرحمت فرمائی اور مریدین کو حکم فرمایا تو لاکھوں روپیہ جمع کر کے خلیفہ کو پیش کیا تو وہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ 1914 میں علی پور سیدہ شریف میں عالی شان سنگ مرمر کی مسجد تعمیر کروائی۔ 1914 میں بھی تحریک ترک موالات چلی تو سب سے پہلے حضرت امیر ملت نے تحریک کی مخالفت کر کے مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ اتحاد اسلامی کے احیاء اور مقامات مقدسہ کے تحفظ کی خاطر تحریک خلافت قائم ہوئی تو آپ نے دل اور جان سے اس میں حصہ لیا اور دامے درمے قدمے سخن ہر لحاظ سے اس کی سرپرستی فرمائی۔ 1921 مارچ میں فیصل آباد میں خلافت کانفرنس میں تاریخی خطبہ صدارت ارشاد فرمایا اور تاریخ خلافت میں قائدانہ کردار ادا کیا، لاکھوں روپے کا چندہ دیا اور تمام مریدین کو بھی بھرپور تعاون کے لیے حکم فرمایا تو آپ کی اپیل پر لاکھوں روپیہ اکٹھا ہوا۔ اسی موقع پر مولانا شوکت علی جوہر نے آپ کو سنوسی ہند کے لقب سے یاد کیا۔ آپ نے ہر لحاظ سے سرپرستی فرمائی اور ملک کے طول و عرض کے دورے کر کے جا بجا خلافت کمیٹیاں قائم کی۔ انگریز کے اشارے پر زر خرید ملا اور فتویٰ نویسوں نے اس تحریک کو گاندھی کا فرقہ کہہ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ 1923 میں تحریک سنگھٹن میں عظیم الشان سرفروشانہ اور مجاہدانہ کردار ادا کیا۔ مئی 1924 میں کشمیر میں آریہ سماجیوں کے فتنہ کی بھرپور سرکوبی فرمائی اور نومبر 1924 میں فتنہ ارتداد کا کلا کما فرمایا۔ 20ویں صدی کے تیسرے عشرے کے ابتدا میں ہندوؤں کو مرتد بنانے اور قتل کرنے کے لیے سندھی تحریک کا آغاز کیا اور ہر قسم کے ساز و سامان سے لیس ہو کر اپنی مکروہ اور مذموم سکیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی بھرپور کوششیں شروع کر لیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسی درسگاہیں اور ٹریننگ سینٹر کھولنے شروع کر دیے جس میں نوعمر ہندوؤں کو اسلام کے خلاف نفرت کا درس دیا جانے لگا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں نے جبہ و دستار پوش ملاؤں کے گروہ کو طمع اور لالچ دے کر اپنی لنگوٹی کا اسیر بنا لیا اور یہ لوگ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کو کفر و شرک کے فتووں سے نوازنے لگے۔ ان کی آڑ میں انہوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں تاکہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ کر خالص ہندوازم کا معاشرہ تشکیل دیا جائے۔
ہندوؤں کے اس ناپاک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، مبلغ اسلام شاہ عبدالعلیم صدیقی، مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان، تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی، مولانا نثار احمد کانپوری، مولانا سید غلام محمد نیرنگ قدس اسرارہم اور ان کے متبعین نے اس سلسلے میں عظیم النظیر کارنامے سر انجام دیے۔ ان حضرات نے اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو بڑی آزمائشوں میں ڈالا، اور حضرت امیر ملت اور آپ کے انجمن خدام الصوفیہ نے جو تاریخ ساز کردار ادا کیا وہ عظیم النظیر ہے۔ آپ نے اس فتنہ کو کچلنے کے لیے طوفانی دورے کیے، سینکڑوں مبلغین میدان ارتداد میں بھیجے، ہزاروں مدرسے قائم کیے، اپنی جیب خاص سے لاکھ روپے صرف کر کے اسلام اور قوم کی لاج رکھ لی، لیکن ہندو اپنی سرشتے سے مجبور ہو کر آئے دن نت نئی سکیمیں بناتے رہتے تاکہ برصغیر سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ ان حالات میں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی جی نے یہ نظریہ قائم کیا کہ اگر ہم نے منظم ہو کر جدوجہد نہ کی تو اگلے چند سال بعد ہندوؤں کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے برصغیر کے ہر ایک سنی عالم کو جھنجھوڑا اور آنے والے محیب خطرات سے آگاہ کیا۔ حضرت امیر ملت خود بھی بڑی متحرک، فعال اور حساس طبیعت کے مالک تھے اور سواد اعظم کے فعال تنظیم کے لیے عرصہ سے بے چین تھے، تو آپ نے سلسلے میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیں اور آپ کی تائید اور حمایت اور سرپرستی میں 17، 18، 19 مارچ 1925 کو مراد آباد میں پہلی آل انڈیا سنی کانفرنس بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوئی، جس کی صدارت آپ نے فرمائی۔ اس عظیم الشان اور فقید المثال اجتماع کو کامیاب اور کامران بنانے کے لیے برصغیر کے کونے کونے سے حضرات علماء و مشائخ جلوہ گر ہوئے، اور بڑے غور و خوض، فکر و تدبر کے بعد آل انڈیا سنی تنظیم کی داغ بیل ڈالی گئی، اور اتفاق رائے سے حضرت امیر ملت کو صدر، مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ حضرت امیر ملت نے اپنے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ جو برداشت ہمارے مذہب میں ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، مگر یہ یاد رہے کہ ہم کسی حالت میں بھی اپنے مذہب میں رخنہ اندازی برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی شاعر اسلام کو ترک کرنے کے لیے کسی حال میں بھی تیار نہیں ہوں گے، کوئی اتفاق اور صلح جس سے ہمارا ایمان، اسلام اور اعتقاد جاتا رہے، ہم کسی طرح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہندو قوم ہماری سالہ ہر سال کی آزمائی ہوئی ہے، ان سے یہ توقع رکھنی کہ ہمارے ساتھ دوستی رکھے گی، ہمارے ساتھ اتحاد اور یگانگی کرے گی، بالکل فضول اور لا اثر ہے۔ ہمارا اولین فرض ہونا چاہیے کہ ہم ہر جائز طریقے سے اپنی حفاظت اور غیروں سے بچنے اور غیروں سے اپنی حفاظت کر سکیں، اپنا ڈیفنس کر سکیں۔ آپ نے 3 گھنٹے کا طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ 1930 اپریل میں ساردا ایکٹ، جو کہ غیر اسلامی قانونی اور مداخلت فی الدین تھا، آپ نے انگریز کے اس قانون کی بھرپور مخالفت فرمائی اور اس کو توڑا، لہذا یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ 1931 میں کشمیر ایجیٹیشن میں قائدانہ اور مجاہدانہ کردار ادا کیا، ہر جگہ پر سرپرستی فرمائی۔ 1935 میں راولپنڈی میں اکابرین ملت اسلامیہ مسجد شہید گنج کے سلسلے میں جمع ہوئے تو تمام اکابرین نے مسلمانان پر برصغیر کی قیادت کے لیے آپ کو امیر ملت منتخب کیا، تو سب سے پہلے علامہ عنایت اللہ مشرقی، مولانا محمد اسحاق مانسہروی اور دیگر اکابرین نے بیعت امارت کی، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ مجھے 1 لاکھ سرفروش نوجوان چاہیے، تو چند ہی دنوں میں اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں نام جمع ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ مسجد لاہور میں شہید گنج کانفرنس منعقد کی، اس کے بعد ننگی تلواروں کے لاکھوں جلوس کی قیادت فرماتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو آپ نے خطاب میں آپ نے فرمایا، انگریز جو آج مسجد کے لیے تھوڑی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا ملک مساجد بنانے کے لیے دے دے گا۔ 1935 میں ہی بدایوں میں آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد کر کے ملت اسلامیہ کی قیادت اور رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ یہ کانفرنس بھی 3 دن تک جاری رہی اور اس کی صدارت بھی آپ نے فرمائی۔ 1904 میں جب ڈھاکہ میں سرکردہ مسلمان لیڈر نواب سلیم اللہ خان کے ہاں سر جوڑ کر بیٹھے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کے قیام کا اعلان کیا تو حضرت امیر ملت نے اسی وقت سے تائید اور حمایت اور سرپرستی فرمانا شروع کر دی۔ لیکن جب 1936 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانیہ سے واپسی پر مسلم لیگ کی تنظیم نو کی اور ہندو مسلمان 2 جداگانہ قوموں کی آواز بلند کی، تو برصغیر میں سب سے پہلے قائد اعظم نے حضرت امیر ملت کے پاس لاہور میں حاضری دی۔ آپ نے قائد اعظم کو ایک مکمل
اور بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اس کے بعد آپ نے ہر طرح سے مسلم لیگ کی سرپرستی فرمائی اور لاکھوں روپے خود اپنی جیب خاص سے چندہ مرحمت فرمایا اور تمام مریدین کو بھی حکم ارشاد فرمایا اور لاکھوں پیسے جمع ہو گئے۔ آپ نے قائد اعظم کو مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے حیدرآباد دکن سے اپنے معتقد نواب بہادر یار جنگ کے ذریعے قائد اعظم کے نام ایک ہمدردانہ اور ہمت افزا پر پرخلوص خط مع تبرکات بمبئی روانہ فرمایا۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ پوری قوم نے بالاتفاق مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں وہ میرا کام تھا، لیکن میں 100 سال کے قریب عمر کا ضعیف اور ناتواں ہوں۔ یہ میرا بوجھ آپ پر آن پڑا ہے۔ میں ہر لحاظ سے آپ کی مدد کرنا اپنا فرض تصور کرتا ہوں، اس لیے میں اور میرے متوسلین آپ کے معاون اور مددگار رہیں گے۔ آپ مطمئن رہیں۔ 1939 میں جب کانگریس کے سیاسی مقابلے میں مسلم لیگ کو فتح ہوئی اور کانگریس وزارت سے مستعفی ہو گئی تو حضرت قائد اعظم نے جمعۃ المبارک 22 ستمبر 1939 کو یوم نجات قرار دے کر اسلامیان ہند سے بعد نماز جمعہ بارگاہ عز و جل میں شکرانہ کے نفل پیش کرنے کی اپیل کی تو آپ نے ملک کے طول و عرض کے علاوہ علی پور سیدہ شریف میں شایان شان یوم نجات منانے کا اہتمام فرمایا۔ تو نماز جمعہ کے بعد نوافل شکرانہ ادا کرنے کے بعد اپنے مخصوص اور دل پذیر انداز میں ہزاروں کے اجتماع سے خطاب فرماتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ یوم نجات کی اہمیت بیان کی۔ فرمایا، مسلمانوں، 2 جھنڈے ہیں، ایک اسلام کا، دوسرا کفر کا، تم کس کے جھنڈے نیچے کھڑے ہو گئے؟ حاضرین نے بآواز بلند جواب دیا، اسلام۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا، جو کفر کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو تو کیا تم اس کے جنازے کی نماز پڑھو گے؟ حاضرین نے بالاتفاق کہا، نہیں، ہرگز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس وقت اسلامی جھنڈا مسلم لیگ کا ہے، ہم بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو مسلم لیگ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ آج کل جو ملک پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا، ہمارے اکابرین نے بنایا، انہیں ایک اکابرین مولوی محمود اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے۔ تو میرے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں تم کہتے ہو پاکستان کی پے نہیں بننے دینی، یہ بابا پاکستان کی نون بھی بنا کے چھوڑیں گے۔ آپ نے قائد اعظم کو فرمایا، جناح اگر تم اب ہٹ بھی جاؤ تو یہ بابا پاکستان بنائے بغیر کبھی نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے ہمارے اکابرین کی قربانیاں، ان کی محنتیں اور ان کی مشقتیں اور جو انہوں نے جس حالات میں اپنی جیب سے اتنا چندہ دیا، پھر ہر کانفرنس کی صدارت فرمائی، پھر اپنے مریدین کو مسلم لیگ میں شامل کیا، ہمیں چاہیے ہمیں ایسے اکابرین کی عزت کریں اور سکول کے نصاب میں ان کو بھی شامل کریں اور ان کی سیرت پڑھائی جائے اور اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ وآخر